السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ قرآن کریم کی قرآن کریم کا تفسیری سلسلہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کا چند مہینوں سے چل رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سب قرآن کریم سے جڑیں۔ قرآن جس کا عام نام ہم جانتے ہیں، قرآن ہی کے نام سے جانتے ہیں، لیکن یہ دراصل کتاب اللہ ہے، اور اس کا اصل نام اگر کہا جائے تو وہ ہے کلام اللہ، اللہ کی بات، اللہ کا کلام، اللہ کی گفتگو۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے فردن فردن جو کلام کر رہا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اس واسطے قرآن کریم جب آپ پڑھیں گے تو قرآن نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے کہ جس سے گفتگو نہ کی ہو۔ خوشحال بندہ ہے، قرآن اس سے گفتگو کرتا ہے، مالدار ہے اس سے گفتگو کرتا ہے، صحت مند ہے اس سے قرآن گفتگو کرتا ہے، بیمار ہے اس سے گفتگو کرتا ہے، بہت زیادہ پڑھا لکھا اس سے بھی گفتگو کرتا ہے، کم پڑھا لکھا اس سے بھی گفتگو کرتا ہے، نہیں پڑھنا جانتا قرآن اس سے بھی گفتگو کرتا ہے، کیونکہ اللہ خالق کائنات رب العالمین ہے۔ وہ اپنا کلام، اپنی گفتگو، اپنی بات اگر بڑے سخت ترین الفاظ کے زاویے میں، الفاظ میں ڈھال کر دنیا کے اندر نازل کرتا تو بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کرتے کہ اللہ بڑی مشکل کتاب آپ نے بھیجی، آپ کا کلام، آپ کی گفتگو، آپ کے بات کرنے کا طریقہ اتنا الگ تھا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ قرآن کریم نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ انسان تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو جو چیز کلام ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، اس کا انداز الگ ہوتا ہے، سمجھ میں آ جائے ایسا ہوتا ہے۔ اس واسطے آپ دیکھیں گے کوئی جب بات کرتا ہے تو اس کی بات آپ بآسانی سمجھ جاتے ہیں۔ وہی ایک میسج کر کے بھیجے تو آپ اس کو فون کرتے ہیں، آپ نے جو SMS کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کہنا کیا چاہ رہا ہے، تو وہ بات کہتا ہے، ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی
کتابوں کی طرح یہ کتاب کی شکل میں نازل کرنے کے بجائے کلام کی شکل میں نازل کیا ہے۔ اسی واسطے جب آپ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے لگیں اور قرآن کریم کو تلاوت کی شکل میں آپ جب اختیار کریں گے تو آپ کا ایک لہجہ قرآن کریم کے پڑھنے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کا ایک لہجہ نہیں ہوگا۔ جیسے بات کرنے والے کا لہجہ الگ الگ ہوتا ہے، ایسے آپ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو لہجے کے اندر تبدیلی آتی رہے گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب کا تذکرہ کرے اور آپ خوش ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی جنت کا تذکرہ کرے آپ غمگین ہوں۔ اللہ اپنی نعمتوں کے چھیننے کا تذکرہ کرے اور آپ خوشحال رہیں اور راگ کے اندر اس چیز کو پڑھتے ہوئے چلے جائیں، اور جہاں اللہ تبارک و تعالی نعمت کے عطا کرنے کا تذکرہ کر رہا ہو اور وہاں آپ غمگین روتے ہوئے رہیں۔ کلام کے اندر یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ اسی واسطے آپ قرآن کریم کو اللہ کی گفتگو کی انداز میں سننا بھی شروع کریں، پڑھنا بھی شروع کریں، تو آپ کو لگے گا کہ میرا رب مجھ سے گفتگو کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں اور جب میں پڑھتا ہوں یا ایھا الذین آمنو، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ جیسے میرا رب مجھے مخاطب کر رہا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود آپ کو میں مخاطب کر رہا ہوں۔ یہ نظریہ، یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں دیا، اپنے کلام میں دیا ہے، اور بڑا آسان نازل کیا ہے۔ میں نے کئی مثالیں اس سے پہلے کی، بارہا میں نے مثالیں دی ہیں کہ دنیا کے اندر اس سے آسان کوئی زبان نہیں ہو سکتی تھی، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کا انتخاب کیا ہے۔ اس سے کوئی آسان زبان نہیں۔ اس کی سب سے کھلی ہوئی مثال ہے کہ آپ ایک بچے کو اٹھائیں جسے عربی سمجھ میں نہ آتا ہو، آپ اسے قرآن کریم پڑھانا چاہیں، وہ بآسانی چند دنوں میں قرآن کریم پڑھنے لگے گا۔ کوئی اور زبان اسے دے دیں، آپ دنیا کی کوئی بھی زبان دے دیں اور اس کے معنی اسے سمجھ میں نہ آئے اور وہ کما حقہ اس کا تلفظ ادا کر لینا ممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ اردو زبان جو ہماری پیدائشی زبان ہم مانتے ہیں، لیکن جس علاقے کے اندر اردو نہیں بولی جاتی اسے آپ اردو پڑھائیں، دیکھیں پسینے چھوٹ جاتے ہیں انسان کو۔ تو وہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ ہم پڑھنا بہت آسانی کے ساتھ سیکھ جاتے ہیں۔ تو جس زبان کا تلفظ اتنا آسان ہو، پڑھنا اتنا آسان ہو، اس کا سمجھنا کیا بہت مشکل ہوگا؟ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ بس ہمت کی بات ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام، میں اسے کیسے سمجھ سکتا ہوں، یہی وہ ہار مان لیتا ہے، یہی ہار مان لیتا ہے، وقت نہیں نکالنا چاہتا۔ تو آپ وقت کو نکالیں اور قرآن کو اللہ کے کلام کی انداز میں سوچیں کہ اللہ مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، کتنا آسانی کے ساتھ اللہ گفتگو کر رہا ہوگا۔ ماں اپنی اولاد سے گفتگو کرتی ہے تو کوئی ایسا لفظ اولاد کے لیے نہیں بولتی جو سمجھ نہ پائے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوا، اپنے گھر کے اندر رہ کے دیکھیں کہ بچہ چھوٹے سے لے کے بڑا ہو جاتا ہے اور ماں اپنے اس اولاد سے گفتگو کرتی ہے، کبھی وہ یہ نہیں کہتا کہ اماں آپ کی بات ہے میں سمجھ نہیں پایا، کبھی نہیں کہتا۔ کیوں؟ ماں اس سے جو گفتگو کرتی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ میں جو بولوں میرا بیٹا یا میری بیٹی وہ سمجھ جائے۔ اللہ اپنی مثال دے رہا ہے احادیث کے ذخیرے کے اعتبار سے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں اس واسطے نہیں پیدا کیا میں تمہیں عذاب دوں، یعنی عذاب کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی قوم کے بارے میں فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك، کہ اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں۔ اور اللہ کی غیرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو غضب پر بھاری رکھا ہے۔ تو اللہ کے کلام کے اندر کوئی ایسی مشکل نہیں آ سکتی، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک فکر پیدا کریں اپنے اندر، اپنی اولاد کے اندر، اپنی نسلوں کے اندر، کہ جس کلام کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، فل اسٹاپ بول آتا ہے، اس کے علاوہ کئی ایسے اسٹاپ آتے ہیں جیم کی شکل میں، تو کی شکل میں، فاقاف کی شکل میں۔ یہ جو اسٹاپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، کیوں بنا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں، دیکھو وہاں نہیں جانا ورنہ ماروں گا، ہم تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرتے ہیں، وہاں نہیں جانا ورنہ ماروں گا،
یہ جو ہم نے وقفہ کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کے اندر وقفہ کر رہا ہے، یعنی بات ختم نہیں ہوئی ہے، فل اسٹاپ پر جا کر وہ بات ختم ہو رہی ہے، ہم تو صرف رک جاتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا رکا کیوں گیا ہے۔ وہ گفتگو کا جب انداز ہوگا، جب ہم قرآن کو کلام کی شکل میں لے کر آئیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ مجھ سے گفتگو کر رہا۔ تھوڑی دیر کا وقفہ کرنے کے بعد اللہ یہ بتانا چاہتا ہے یہ عمل کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، یہ کرو گے تو تمہیں انعامات ملیں گے۔ اس شکل میں قرآن کریم کو دیکھنا شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صورت جو قیامت پر مشتمل ہے اس کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ ہم گفتگو کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ڈرایا ہے، اور ڈرایا اس واسطے ہے کہ وہ سنبھلے، اس واسطے نہیں ڈرایا کہ خودکشی کر لے مر جائے، اس واسطے نہیں ڈرایا۔ اب قدم کو پھونک پھونک کر رکھنا شروع کرے، بہت احتیاط کے ساتھ رکھنا شروع کرے۔ تو زمین جس پر بندہ چلتا ہے اس کی مثال دیا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو بھونچال کی شکل میں ہلا دیا جائے گا۔ پھر اسی زمین کی مثال دی ہے، اوپر نہیں دیکھنے کی ضرورت ہے، نیچے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین سب کچھ نکال کر باہر کر دے گی۔ پھر انسان جب یہ چیزیں ایک اچنبے کی شکل میں دیکھے گا تو زمین کو خود مخاطب کرے گا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان خود سے مخاطب کرے گا تمہیں کیا ہو گیا۔ پھر اللہ یہ آگے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ زمین گواہی دے گی۔ کیوں گواہی دے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ رب نے اسے اسی کام کے لیے کہا ہوگا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے دلیل دیا ہے وہ انسان کی گفتگو کے بعد دیا ہے۔ اب انسان کی نفسیات کا خیال اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز میں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب زمین ہلا دی جائے گی، جب زمین اپنے خزانے کو نکال دے گی تو انسان زمین کو دیکھ کر کہے گا ما لہا، تمہیں کیا ہو گیا، یعنی اس کو اس وقت استحضار ہو جائے گا کہ زمین بولے گی۔ تبھی تو سوال کر رہا ہے۔ ہم چلتے چلتے کسی پہاڑ سے سوال نہیں کرتے اے گول کنڈا تمہیں کیا ہوگا اتنا اونچے چلے گئے، ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ پہاڑ نہیں بول سکتا۔ لیکن قیامت کے دن میرا دل کہے گا، آپ کا دل کہے گا کہ یہ جو زمین پھٹی ہے، زمین نے اپنے خزانے کو باہر کر دیا ہے، تو ہم کہیں گے، آپ کہیں گے، ساری انسانیت کہے گی وقال الانسان ما لها، زمین کو کیا ہو گیا بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے کہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا، انسان ٹولیوں کی شکل میں، ایک جماعت کی شکل میں کہیں جا رہا ہوگا، بھاگ رہا ہوگا۔ لیروا اعمالہم، کیوں جا رہا ہے؟ تاکہ اپنے اعمال کو وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کرنے کا انداز ہے جیسے ہم کسی کو سمجھائیں اپنے شاگرد کو، دیکھو تم پڑھ لو، پڑھنے کے بعد جب تم اس ادارے سے باہر نکلو گے تو کوئی ادارہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، تم وہاں جاؤ گے تو اسی مسند پر بیٹھ کر تم درس دو گے، تم دیکھو گے، ایک دن آئے گا کہ تم دیکھو گے جہاں میں بیٹھا ہوں وہیں تم بیٹھ کر اللہ و رسول کی گفتگو کر رہے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ انسان ٹولیوں کی شکل میں ہوگا۔ کیوں ٹولیوں کی شکل میں ہوگا؟ کیونکہ اعمال ملتے جلتے بندہ کرتا ہے۔ لیروا اعمالہم، تاکہ ایک آدمی ایک عمل کر کے خالص خاموش نہیں ہو جاتا، وہ اپنے ساتھ کسی کو ملاتا رہتا ہے یا کسی کے عمل کو دیکھ کر عمل کرتا رہتا ہے۔ وہ تمام لوگ گروہ کی شکل میں اکٹھا ہو جائیں گے اور وہاں پر جائیں گے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا ہے تاکہ اپنے اعمال کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں۔ اور قرآن کریم اس اعمال کے دیکھنے کا جب تذکرہ کرتا ہے تو بڑا نرالا تذکرہ کرتا ہے، اسے لفظ کتاب سے تشبیہ کرتا ہے کہ پڑھ لو اپنی کتاب کو۔ اور یہ نرالا انداز اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار کر رہے ہیں کہ جب بندہ پڑھتا ہے، اسے سمجھتا ہے، اپنے دل کے اندر وہ اس کا رزلٹ بھی نکال کر باہر کر دیتا ہے۔ جیسے اب کوئی بھی آپ ایگزام لے لیں تو آپ جب ایگزام دے دیں گے تو آپ کو ایک کی دی جائے گی کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے جہاں جہاں ٹک کیا تھا وہ رزلٹ کون سا۔ رزلٹ بھی آئے گا 10 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد۔ وہ جو کی دی جا رہی ہے وہی دی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ابھی اسکرین لگنا باقی ہے، کہ تمہارے پاس ہے، تم پڑھو، یہ تمہارا نام اعمال ہے، پڑھو۔ اب وہ منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم اور احادیث کے ذخیرے سے ہمیں پیش کر کے بتایا ہے، وہ منظر بڑا نرالا، جس کا تذکرہ میں نے گزشتہ جمعہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہولناکی کے منظر میں سارے بندوں کو کھڑا کیے ہوئے رہیں گے
हर आदमी नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा और अल्लाह तबारक व तआला का एक अर्श जिसका साया उसके अलावा कोई साया नहीं। मुफस्सिरीन उस साये के बारे में गुफ्तगू करते हैं कि अल्लाह जिस्म से पाक है। अल्लाह जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है। जैसा हमारा ख्याल है कि हम ख्याल कर लें अल्लाह कैसा हो सकता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तुम ख्याल नहीं कर सकते, तुम सोच नहीं सकते, तुम अपने वहमो गुमान में नहीं ला सकते। फिर अल्लाह अपने अर्श का जो साया बनाएगा वो साया कैसा होगा, क्या वो साया मौजूद है? फरमाया ये अल्लाह ताला की पैदाइश होगी, अल्लाह की आता होगी, शक्ल उसकी क्या होगी ये अल्लाह तबारक व तआला ही जानते हैं, कोई बंदा नहीं जानता। लेकिन उसी अर्श के साये में अल्लाह तबारक व तआला चंद लोगों को जगह देंगे, एक जमात की शक्ल में बंदे होंगे। वो साये के अंदर सबसे पहला जो खुशनसीब बंदा होगा उसका तस्करा मैंने गुज़िश्ता जुमा किया था, अल इमामुल आदिल, आदिल बादशाह, आदिल हुक्मरान। और उसके ज़िम्न में मैंने बताया था कि जितने भी लोग हैं अपने अपनी जगह पर वो इमाम, कोई ना कोई उसके अंडर में है, कोई ना कोई उसके मातहत है। यानी हर आदमी अगर अपने आप को उस जमात में शामिल करना चाहे कि मैं पहला वो शख्स बन जाऊं जिसको अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साये में जगह दे देंगे, उसे अल्लाह तबारक व तआला ने वो मौका दिया है कि वो काम करके अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश कर सकता है। हिसाब व किताब के बाद अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का फैसला करेंगे। जब तक बेशुमार ऐसे बंदे होंगे जो अर्श के साये में तो जगह नहीं पाएंगे, वो सख्ती तो उनके ऊपर नहीं हो रही होगी, लेकिन वो भी मैदान हश्र में मुजरिमीन के साथ खड़े होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से इस बात का तस्करा किया। फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। अगर बंदा तने तनहा जिंदगी गुजार रहा हो, हाकिम बनना ही नहीं चाहे, कहीं जाकर कोने में इबादत कर रहा हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अर्रिजालु कव्वामून, जो मर्द है वो निगहबान है, निगरां है। वही निगहबान जिसको अल इमामुल आदिल, आदिल कहा गया। निगहबान और निगरान ये आदिल को कहा जाता है, बादशाह को कहा जाता है। बादशाह रियाया का खादिम होता है, जिसे मौका दिया जाता है, पोस्ट ऊंचाई पर चली जाती है, गोया वो बड़ा खादिम है। वो अपने मातहत लोगों की खिदमत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उससे उतना बड़ा बनाया है। अब ये हो गया इमाम। अगर वो अपनी बीवी के साथ आदल कर रहा है तो कल क़यामत के दिन अर्श के साये में अल्लाह तबारक व तआला उसे जगह दे देंगे। दूसरा वो शख्स खुशनसीब जिसे अर्श के साये में इमामुल आदिल के बाद जगह मिलने वाली है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नौजवान जिसकी जवानी इबादत में गुजर रही हो, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को इबादत के अंदर गुजारा हो, वो भी कल अर्श के साये में जगह पाने वाला हो। अल्लाह ताला ने अल्लाह को मोहब्बत सबसे ज्यादा किससे? बूढ़ों से, बच्चों से, कमजोरों से, बेबसों से, बेकसों से, जितने मजबूर लोग हैं अल्लाह ताला उनको बहुत चाहता है। लेकिन जब अर्श के साये में जगह पाने की बात हुई तो अल्लाह ताला ने पहले जवान का तस्करा किया। क्यों जवान का तस्करा किया? उलमा ने उसकी तशरीह की है कि जब एक बंदा एक उम्र के बाद नौजवानी में कदम रखता है तो उसको दुनिया के अंदर जन्नत दिखाई देती है। मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे लिए मौके हैं, जो चाहूं खा सकता हूं, जो चाहूं कर सकता हूं, जहां चाहूं दौड़ सकता हूं, जो चाहूं उठा सकता हूं। ये सकता उसके साथ लगा हुआ है। जब वो सब कुछ कर सकता है तो क्या अल्लाह की आवाज पर अल्लाह के पास नहीं आ सकता? अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता? अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि जिस बंदे के अंदर वो कुव्वत दी, वो इरादा दिया, वो मजबूत चीज अल्लाह तबारक व तआला ने दे दी। अल्लाह वो चाह रहे हैं कि अपनी जवानी के अक्सर औकात को जहां सकता में खर्च कर सकता था वो मेरी इबादत के अंदर खर्च करे, ताकि कल क़यामत के दिन जब हिसाब व किताब की बारी आए तो इस नौजवान को मैं अर्श के साये में जगह दूं और दुनिया को यह नजारा पेश कराऊं, देखो ये सब कुछ कर सकता था लेकिन मेरी इबादत के लिए मस्जिद में आता था,
میری عبادت کے لیے مجھ سے ڈر کر، مجھ سے خوف کھا کر جب بھی کوئی کام کیا کرتا تھا تو یہ دیکھتا تھا کہ یہاں مفاد میرا ہے یا اللہ کا احکام، اللہ کا حکم آڑے آ رہا ہے۔ اگر اللہ کا حکم اور مفاد کے اندر ٹکراؤ ہو جایا کرتا تھا، اپنے مفاد کو پسے پشت ڈال دیتا تھا، اللہ کے حکم کو مان لیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس واسطے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس شخص کو بھی عرش کے سائے میں جگہ ملنے والی ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے۔ یہاں بوڑھوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جگہ نہیں دی۔ سب سے زیادہ جس عمر میں، جس زندگی، جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، مسجد کے اندر آنے والی جو تعداد ہے وہ بوڑھوں کی ہے۔ کسی بھی اعتبار سے مسجد میں دل لٹکا ہی رہتا، اٹکا رہتا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معصوم لفظ استعمال کیا اس لفظ پر غور کریں۔ یہ نہیں کہا جو مسجد میں زیادہ وقت دیتا ہو، جو مسجد میں بستر لگا کر رہ جاتا ہو، اسے عرش کے سائے میں جگہ ملنے والے نہیں، کیونکہ ضروریات انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، سائے کی طرح ضرورت ہے۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد اگر مسجد سے باہر چلا جا رہا ہے تب بھی اس کا دماغ لگا ہوا ہے کہ جب مؤذن کی اذان کی آواز آئے گی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ اذان ہو گئی اور میں مسجد میں نہیں پہنچ سکا۔ اس کا دل مسجد میں ہے، وہ گھر کے اندر ہے یا بزنس میں لگا ہوا ہے یا کہیں نوکری جام میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کا دل مسجد میں لٹکا ہے، سو رہا ہے، بار بار اس کی نیند کھل جا رہی ہے کہ فجر کی نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا، دیر تو نہیں ہو گئی، میں اٹھ تو نہیں پایا، کہیں اذان کی آواز تو ایسا نہیں ہوا نہیں آئی اور میں سویا رہ گیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ کیفیت اس کے اندر آ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تیسرے نمبر پر وہ شخص ہوگا جسے عرش کے سائے میں جگہ ملنے والی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو تین خوش نصیب ہیں، یہ تین خوش نصیبوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن چیزوں کی قید لگائی؟ علم کی قید لگائی، مالداری کی قید لگائی، نسب کی قید لگائی، خوبصورتی کی قید لگائی؟ کوئی قید نہیں ہے۔ وہ عالم ہو نہ ہو، وہ خوبصورت ہو نہ ہو، وہ جوان ہو نہ ہو، صحت مند ہو نہ ہو، وہ بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو نہ ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وسعت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں رکھا ہے تاکہ اول مرحلے میں اگر بندہ چاہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے سائے میں جگہ پا جاؤں تو اسی آسانی کے ساتھ سے مل جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص جو کسی سے محبت کرے، یعنی دو محبت کرنے والے لوگ محبت صرف اللہ کے لیے کریں اور جب جدا ہوں اللہ کی وجہ سے جدا ہوں۔ فرمایا جس کے اندر ایک کیفیت ہوگی وہ بھی عرش کے سائے میں جگہ پا جائے گا۔ جتنے بندے نماز کے لیے آتے ہیں صرف اللہ کے لیے آتے ہیں اور جب مسجد چھوڑتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں، کوئی مقصود نہیں۔ یہ لوگ بھی شامل ہیں حدیث کے اندر، کیونکہ حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید و بند کے اندر نہیں رکھا۔ تو جو مسجد کے اندر آ جائے صرف اللہ کے لیے، وہ کسی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، صف باندھے ہوا ہے، اس سے اس کی انبن ہے لیکن وہ ملا ہوا ہے، اپنے کندھے کو جھکائے ہوا ہے، نرم کیے ہوا ہے، اس سے سٹ جا رہا ہے، اس سے مل جا رہا ہے، اس کو اپنے قریب کر لے رہا ہے صرف اللہ کے لیے۔ اور جب نماز سے فارغ ہو جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بندہ کسی سے محبت کرنے لگے، کسی سے دوستی کرنے لگے، محبت کا معیار نوجوان ہو نہ سب کے کسی بچی سے محبت کرنا، صرف اللہ کے لیے میں محبت کر لے رہا ہوں، کوئی محبت وہ نہیں ہے۔ محبت کا مطلب دوستی ہے، تعلق ہے۔ وہ تعلق جب محبت کا لفظ کسی کے لیے بولا جاتا ہے، مرد مرد سے، عورت عورت سے، یا آپ کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں اپنی بیٹی سے محبت کریں، اپنے بہن سے محبت کریں، اپنے ماں سے محبت کریں، اپنے خالہ سے محبت کریں، یہ بڑے رشتے آپ کے پاس ہیں جن سے آپ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، اقرار کر سکتے ہیں۔ وہ محبت جو کسی سے کرنا چاہیے آپ کرتے رہتے ہیں، وہ اپنی ماں سے کر لیں کہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، جان دے دوں گا، ثواب ملے گا۔ محبت کی نگاہ سے دیکھیں، حدیث کے اندر آتا جس نے اپنے ماں باپ کو پیار بھری نگاہ، محبت کی نگاہ سے ایک نگاہ اٹھا کر دیکھا، اسے حج مقبول اور عمرہ مقبول کا ثواب ملنے والا ہے۔ اب
कितनी बच्चियों को कहते हैं इतना जान दे दूंगा, पागल हो गया, ये हो गया, अपनी माँ से नहीं कहते कभी। या तो हज का सवाब मिलने वाला है, उम्रे मकबूला का सवाब मिलने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी से ताल्लुक कायम करें तो बुनियादी वजह क्या हो, अल्लाह राजी हो जाएगा। और आप याद रखें, जहां अल्लाह राजी हो जाएगा तो आप किसी दीनदार ही से मोहब्बत करेंगे, किसी दुनियादार से मोहब्बत नहीं कर सकते, किसी गुनाहगार से हम मोहब्बत नहीं कर सकते। नमाजी से मोहब्बत करेंगे, परहेजगार से मोहब्बत करेंगे, हलाल और हराम की तमीज करने वाले से मोहब्बत करेंगे। यानी वो मोहब्बत आपको मस्जिद लेकर आएगी, वो मोहब्बत आपको हराम के अड्डों से निकाल कर हलाल की तरफ लेकर जाएगी। यानी वो मोहब्बत आपके अंदर आई है, आपके अंदर तब्दीली पैदा कर रही है, आपको अर्श के साये में जगह दिलाने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक खुश नसीब वो भी होगा जो आपस में मोहब्बत करे सिर्फ अल्लाह के लिए, और जब उससे दुश्मनी करे तो सिर्फ अल्लाह के लिए करे। क्या दुश्मनी कर सकता बंदा? आपने उससे कहा नमाज के लिए चलो, मैं नहीं जाता नमाज के लिए, आपने ताल्लुक तोड़ दिया सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्लाह ने कहा था कि जो तुम्हारे ताल्लुक वाले हैं, जो तुम्हारे मातहत हैं, जिनसे तुम्हारा ताल्लुक है, उन्हें नमाज के लिए लेकर आना। मैं इसको लेकर आ रहा था, इसने इनकार कर दिया, मैं इससे ताल्लुक नहीं रखूंगा। कितने दिन नहीं रखूंगा? फरमाया हदीस के अंदर 3 दिन। अल्लाह के लिए ताल्लुक को तोड़ा है, गुफ्तगू नहीं करना चाहता है तो सिर्फ 3 दिन। उसमें भी कैद लगा दी, जिसने सलाम के अंदर पहल किया उसे अल्लाह तबारक व तआला सवाब सबसे ज्यादा देने वाले हैं। उसका ताल्लुक 3 दिन तक टूटा हुआ रहेगा, उसके बाद आपको ताल्लुक जोड़ना होगा। अगर कतई ताल्लुक रह गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा आदमी इंतकाल कर गया, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलने वाली है, कुछ नहीं मिलने वाला, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलने वाली है। अगर ताल्लुक तोड़ दिया, 3 से ज्यादा दिन गुजर गया, सलाम कलाम नहीं रहा, गुफ्तगू नहीं रही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस शख्स को जन्नत की खुशबू भी मिलने वाली नहीं है। बकिया जो लोग होंगे और जो हश्र का मैदान होगा उसके अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने अल्फाज इस्तेमाल किए उसकी तशरीह इंशाअल्लाह इंदा जुमा की जाएगी। एक छोटा सा ऐलान है,